بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کی قسم سب سے بڑے گناہ سے سب سے پہلے پیچھے ہٹیے۔ اور جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ جس گناہ کی موجودگی میں کبھی معافی نہیں ہوگی وہ شرک اکبر ہے۔ اس سے باز آ جائیے، غیر اللہ سے تعلق کو توڑیے، اللہ والے بنیے، اللہ کے ساتھ جڑیے، عقیدہ توحید کو سمجھیے۔ جس بندے نے توحید کو نہیں سمجھا، ایمانیات کو نہیں سمجھا، وہ رمضان کے روزے رکھے، وہ تراویح پڑھے، وہ اذکار کرے، وہ تہجد پڑھے، وہ صدقے کرے، وہ روزانہ اونٹ ذبح کر کے فقراء میں بانٹے، اور وہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہو، وہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہو، وہ مردوں کو مشکل کشا سمجھتا ہو، وہ مردوں کو حاجت روا سمجھتا ہو، وہ مردوں کو بگڑی بنانے والا سمجھتا ہو، وہ ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا واسطہ سمجھتا ہو کہ جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوگا، ان کو راضی کریں گے تو اللہ کو راضی کریں گے، یہ سنیں گے تو اللہ کو سنائیں گے، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ تک پہنچنے کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ جس نے ایسے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنا لیے کہ تمام راستے بند ہیں سوائے پیر صاحب کی بیعت کر کے، بابا جی کا لڑ پکڑ کے، تو سمجھ لو کہ بربادی کا راستے پہ ایسا گرا ہوا ہے۔ رمضان تو رمضان، یہ شب قدر کو پائے اور ساری رات سجدوں میں گزار دے، قرآن پڑھتا ہوا گزار دے، یہ بد عقیدگی اس کو ہمیشہ کے جہنم کا ایندھن بنائے گی۔ مجھے آج ہی کسی بھائی نے بھیجا، پیر ثاقب صاحب کا ایک کلپ، برطانیہ کے پیر صاحب ہیں، اس نے کہا ہمارے بابا جنید بغدادی وہ جا رہے تھے پانی پہ، سڑک کی طرح چل رہے تھے جیسے انسان سڑک پہ چلتا ہے، بابا جنید بغدادی پانی پہ چل رہے تھے اور زبان پہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پیچھے سے ایک مرید آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بھی جانا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ کہا آپ تو کہہ رہے ہو یا اللہ، میں کیا کہوں؟ کہا تو کہہ یا جنید یا جنید یا جنید، دریا تجھے باقاعدہ راستہ دے گا۔ اس نے یا جنید یا جنید یا جنید کہا اور پیر جنید بغدادی کے فٹ پرنٹ پہ پاؤں رکھتا ہوا چل پڑا۔ پیر ثاقب کہتا ہے کہ بالکل جب سمندر کے سینٹر میں پہنچا تو ایک خناس آیا، وسوسہ ڈالنے والا خناس آیا، اور اس نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے تو پیر جنید کو پکار رہا ہے، وہ دیکھ پیر جنید کس کو پکار رہا ہے، تو ڈائریکٹ اللہ کو کیوں نہیں پکارتا؟ کہ یہ جو ہیں یہ وسوسے ڈالنے والے کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، یہ خناس ہیں، یہ خناس ہیں، یہ وسوسے ڈالتے ہیں، یہ توحید والے ہیں، یہ توحید والے نہیں، یہ توہین والے ہیں۔ اس خناس کے وسوسے میں وہ مرید آ گیا اور اس نے کہا یا اللہ، بس یا اللہ کہنا تھا کہ فوراً غوطہ کھایا، غرق ہو گیا۔ اب جب دیکھا اس نے کہ مرا، اس نے کہا بابا جنید میں تو گیا۔ کہا تجھے کس پاگل نے کہا تھا یا اللہ کہہ، تو کہہ یا جنید۔ اس نے ڈوبتے ہوئے اندر سے آواز لگائی یا جنید حق جنید یا جنید حق جنید۔ دریا نے فوراً اوپر لا دیا، وہ پھر پانی پہ چلنے لگ گیا، روڈ کراس کر گیا، کنارے کی اس طرف چلا گیا، وہاں جا کے اس سے رہا نہیں گیا کیونکہ وہ خناس ساتھ تھا وسوسہ ڈالنے والا، تو وہاں جا کے اس نے پکڑ لیا، پیر جی بات سمجھ نہیں آئی، آپ بڑے ہو یا اللہ بڑا ہے؟ میں نے اللہ کو پکارا تو دریا نے مجھے غرق کر دیا، میں نے آپ کو پکارا تو دریا نے مجھے راستہ دے دیا۔ کہا پاگل آدمی، ابھی تو مجھ تک پہنچا نہیں، اللہ تک پہلے پہنچے گا، ابھی تو مجھ تک پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ اللہ کی طرف جانے کے سارے راستے بند ہیں سوائے ان پیروں کی ڈھیریوں کے، ان کے مزاروں کے، ان کی قبروں کے، ان کے گدی نشینوں کے۔ پاؤں چاٹو گے تو اللہ کی طرف جانے کا راستہ کھلے گا۔ سوچئے اس کفر کے بعد بھی کوئی کفر ہے۔ یہاں ابو جہل کا بیٹا دوڑا ہے، کشتی اس کی بھور میں پھنسی ہے، کفار مکہ کی ٹیم ساتھ ہے، تھک گئے لات و عزا کو پکار کر، تھک گئے ہبل کی نام کی صدائیں دے کر، معاملہ بن نہیں رہا، بگڑ رہا ہے، تو اس وقت آواز لگاتے ہیں آسمان کی طرف منہ کر کے، اے محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اکرمہ کی آنکھیں کھل گئی،
کا کمال کرتے ہو؟ ارے جب آسانی میں ہوتے ہو تو کہتے ہو لات و عزا اور حبل کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، عزا ہی مدد کرے گا۔ اب جب تم پھنس گئے، اب کہتے ہو کہ محمد کے رب کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو سنو، اگر محمد علیہ السلام کے رب نے مجھے اس پھنسی ہوئی کشتی میں بچا لیا تو خشکی پہ جب اتروں گا تو صرف اسی رب کی عبادت کروں گا اور کسی کو نہیں پوجوں گا۔ مسلمان ہو گئے، اور یہاں کہتے ہیں کہ یہ توحید والے ہیں، یہ توحید والے نہیں، کیونکہ بابا کا راستہ چھوڑ دیا۔ رمضان کے آنے سے پہلے اگر آپ کے عقیدے میں کوئی ایسا خلل ہے کہ اللہ نہیں سنتا جب تک بابوں کو نہ سنا لو، ساڑی انہاں دے اگے انہاں دی او دے اگے ساڑی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک بابا بلے شاہ راضی نہ ہو، اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک پیر بابا راضی نہ ہو۔ جب تک یہ ہماری درخواست آگے نہ پہنچائے اس وقت تک اللہ کے ہاں بھی ہماری درخواست منظور نہیں ہوتی۔ تو سمجھیں کہ آپ زنا سے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، چوری سے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، قتل سے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں کہ آپ کے عقیدے میں خرابی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ پیغام لا رہا ہے کہ اس مہینے میں ہر رات پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات انسانوں کی گردنوں کو اللہ جہنم کے کڑوں سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے تیرے بھکاری تجھ سے سوال کر رہے ہیں مولا، ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرما دے جن کی گردنیں قیامت کے دن جہنم کے کڑوں میں نہیں ہوں گی، جنت کے پھولوں کے ہاروں میں ہوں گی۔ اس رمضان کی راتوں میں انسانوں کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ کون سے انسان ہوں گے؟ ایمان والے۔ یہ حدیث آپ کثرت سے سنیں گے رمضان میں، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے زندگی کے گناہ معاف کر دیے، خطاؤں پہ پانی پھیر دیا، رحمت کا قلم چل گیا ان کے اوپر۔ یہاں پیارے حبیب نے 2 شرطیں لگائی ہیں، اور ان شرطوں میں سب سے پہلی شرط ایمان ہے، توحید ہے، عقیدہ ہے۔ اگر توحید میں خلل ہو، اگر توحید میں خلل ہو، جنت میں انسان کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں اگر اعمال کے اندر کوئی کمزوری رہ گئی تو موحد ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جلے گا، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو کبھی نہ کبھی رب کی رحمت کو پائے گا، رب کی جنت کا مہمان بنے گا۔ اپنے عقیدوں کو چیک کیجئے، اپنے معاملات کو چیک کیجئے۔ خاص طور پہ ہماری بہنیں عقیدے کے معاملے میں بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ بچہ تھوڑا سا بیمار ہو گیا، کسی نے کالا دھاگا دے دیا، وہ باندھ لیا، کسی نے کوئی انگوٹھی پہنا دی، کسی نے کوئی کڑا پہنا دیا، کسی نے کوئی سیپی پہنا دی، کسی نے کوئی گھونگا پہنا دیا۔ اب تو مرد عورتوں سے آگے پاگل ہو گئے ہیں، وہ تو بیچاری دھاگے ہی باندھتی ہیں، یہ تو اچھی اچھی گاڑیوں کے آگے جوتی باندھ لیتے ہیں، 2 منزلہ کوٹھی بنا کے ہنڈیا رکھ لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی گاڑی کے آگے جوتی باندھ لو، بھینس کے گلے میں جوتی باندھ لو، خصہ باندھ لو، مکان کی چھت پہ کالی ہنڈیا رکھ لو، نظر بد سے بچ گئے، کوئی نظر بد آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو میں نے کہا ایک ہنڈی اپنے سر پہ رکھ لو، گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال لو، آپ بھی ہر بیماری سے بچ گئے۔ یاد کیجئے پیارے حبیب فرماتے ہیں جس نے جو چیز لٹکائی وکیل الیہ، پھر اسی کے حوالے رب کی رحمت سے گیا۔ یہ تھوڑی سی تکلیف پہ بے صبر ہو جانے والے، تھوڑی سی بیماری پہ، جملہ سنا دوں آپ کو، یاد کر لیجئے، موحد بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے اور توحید پہ مرے، اللہ کی قسم گیا جنت میں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیری کو ہلایا تھا جس کے پتے سوکھ چکے تھے اور اس سے پتے جھڑ گئے۔ آپ نے کہا بخار اس طرح گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے،
ایمان درست رکھے، عقیدہ درست رکھے، توحید میں خلل نہ آنے دے، اس بیماری کے نتیجے میں اس کی موت بھی واقع ہو جائے تو گیا جنت میں۔ اور انسان بیماری میں مبتلا ہو کر رحمان کے در کو چھوڑ کر کبھی طوطے شاہ کے مزار پہ، کبھی گھوڑے شاہ کے مزار پہ، کبھی فلاں بابے کے مزار پہ، کبھی فلاں پیر کے مزار پہ، کبھی فلاں ببی کے مزار پہ، کبھی فلاں ببے کے مزار پہ، آپ اس بیماری سے شفا یاب بھی ہو جائیں، شرک کی بیماری ایسی لگی کہ جنت گئی، اور جنت سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما عطا سے کہتے ہیں کوئی ایسی عورت کا تجھے بتاؤں ہمارے درمیان چل رہی ہے اور جنتی ہے، مرتے گئی جنت میں۔ کہا سبحان اللہ، جنتی عورت، جنتی عورت ہمارے درمیان، اس کے جنت میں دخول میں صرف موت ہی حائل ہے؟ جی۔ کہا فلاں عورت یہ کالی باندھی، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کھڑی ہے۔ کہا وہ کیسی؟ کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اسے دورے پڑتے تھے، یوں کہہ لے مرگی کا اٹیک ہوتا تھا، دورے پڑتے تھے، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورے پڑتے ہیں، بیمار ہوتی ہوں، چیختی چلاتی ہوں، زندگی بڑی تنگ آ گئی ہے، دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیری مرضی ہے، کہے تو دعا کر دوں اللہ تجھے شفا دے دے، اور اگر تو صبر کر لے اس بیماری پر، اگر تو صبر کر لے اس بیماری پر، تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ لفظ جنت مومنہ کے کانوں کے ذریعے اس کی دل کی وادی میں اترا، کہنے لگی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ کریں، میں صبر کروں گی اللہ سے جنت لوں گی۔ ہاں ایک معاملے پہ صبر نہیں ہو سکتا، ایک مسئلے پہ صبر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے دعا ضرور کرواؤں گی کہ بیماری کی حالت میں، اٹیک کی صورت میں میں بے پرد نہ ہوں، میرا پردہ سلامت رہے۔ آواز آئی یا اوپر سے گزر گئی؟ جی، بیویوں کو بنا ٹھنا کے، تیار کر کے، زیور پہنا کے، میک اپ کر کے آئیں، چلیں آج پکنک پارٹی ہے، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ ہے، ساحل سمندر پہ چلتے ہیں، گھومتے ہیں، اس کی بیوی بھی بے پرد بیٹھی ہے، اس کی بیوی بے پرد بیٹھی ہے۔ معاملہ یہیں تک نہیں، تعارف بھی کرواتے ہیں، ان سے ملیے یہ ہماری بیگم صاحبہ ہیں، وہ کہتا ہے تو میری نال ملے بھی میری بیگم صاحبہ ہے، دونوں مسکرا کر کہتے ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ غیرت باقی رہی، غیرت باقی رہی کہ تیری دنیا کی قیمتی ترین متاع تھی تیرے لیے، جس کو سجا کے تو نے غیر کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ کہتی ہے صبر کروں گی بیماری پر، بے پردگی پہ صبر۔ اب تو شیاطین نے، دشمنان اسلام نے مسلمانوں کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے ایسے ایسے وار کیے ہیں۔ کل ہی مجھے کسی نے سوئٹزرلینڈ کی مسجد کا ایک کلپ بھیجا ہے کہ بی بی صاحبہ ننگے سر جمعہ پڑھا رہی، میں کہ آ کسر رہ کسی جڑی ہن پوری ہوئی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں ظالم۔ لیکن مسلمان کیسے ہیں؟ مسلمان مائیں کیسی ہیں؟ بیٹے شہید ہوئے ہیں، دربار رسالت میں آئی ہے مومنہ اور پردے کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ صحابہ حیران ہو کر کہتے ہیں اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، جس کے گھر میں لاشیں ہیں، جس کا بیٹا مارا گیا ہے، جو شہید ہو چکا ہے، جس کا فرزند، وہ چادر میں، برقعے میں، پردے میں کس طرح لپٹ کر آئی ہے۔ اے میری مسلمان بہن، اے میری مسلمان بہن، اے فنکشن کے لیے، پارٹی کے لیے، شادی کے لیے بے پرد ہونے والی، اے دیور کے سامنے منہ کھولنے والی، اے جیٹ کے سامنے منہ کھولنے والی، اے پانڈا مارکیٹ میں داخل ہوتے ہی سر سے نقاب اتار کے پھینک دینے والی، اس مسلمان صحابیہ کا جملہ سن، کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری غیرت قتل نہیں ہوئی، میری حیا قتل نہیں ہوئی، میری حیا باقی ہے، میرا ایمان باقی ہے، میری عزت باقی ہے۔ جنت نام ہی اتنا پیارا ہے۔ وہ سن کر کہتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اب بیماریوں پہ صبر ہوگا،
تکلیف پہ صبر ہوگا. بے پردگی کے لیے دعا کر دو میں بے پردہ نہ ہوں, میرا پردہ سلامت رہے. اور یہ تکلیف جب تک رہے گی میں جنت کی محبت میں, جنت کی طلب میں صبر کرتی رہوں گی, اللہ سے جنت لوں گی. جنت چیز ہی ایسی ہے. اور اس جنت میں داخلے کے لیے ایمان بنیاد ہے. ہمارے چھوٹا سا بچہ بیمار ہو جائے, تھوڑی دیر صبر کرتی ہے عورت, پھر شیطان ورغلاتا ہے, فلانی دا پڑوسن دا ہویا سی, انہیں کالا تاگا بابا بری سرکار دی مزار تو لے کے بنیا سی, ٹھیک ہو گیا سی. فلاں کے خامند کو بواسیر تھی, اس نے فیروزہ پتھر باندھا تھا, اور فیروزہ پتھر پہننے کی دیر بواسیر ختم, فلاں پتھر پہنا سوکڑا ختم, فلاں چیز پہنی تو فلاں ختم, فلاں چیز پہنی تو فلاں ختم. میں سمجھانے کے لیے مثال دوں تاکہ بات دل میں اتر جائیں. چلو یہ تو پیر و بابا ہیں, یہ تو شیخ و مرشد ہے, یہ تو اسلام کا نام لیوا ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے, ان کو اپنی جگہ پہ رہنے دیجئے. میں آپ کو بارڈر پار لے کے جاتا ہوں ہندوؤں کے مندروں میں. کیا خیال ہے, ہندو عوام جب بیمار ہوتی ہے اپنے مندروں میں جاتی ہے, جوگیوں کے پاس جاتی ہے, بابوں کے پاس جاتی ہے, وہ بھی انہیں کوئی نہ کوئی چیز باندھنے کے لیے دیتے ہیں, پہننے کے لیے دیتے ہیں. وہ ہندو ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے غور کیجئے. عقل بڑی قیمتی چیز ہے, مر جاؤ گے تو ختم ہو جائے گی, زندگی میں غور کر سکتے ہو, استعمال کر سکتے ہو. وہ ہندو عوام اپنے جوگی بابے سے کچھ لے کر, باندھ کر, پہن کر, وہ کڑا ہو, وہ پتھر ہو, وہ دھاگا ہو, وہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر مندر چلے گا, بابے کا کاروبار چلے گا, جوگی کا کاروبار چلے گا. ٹھیک ہے, جوگی پاگل ہے, پیسے لیتا ہے, بندہ تو ٹھیک نہیں ہوتا. 25%, 30% کوئی نہ کوئی تو ٹھیک ہوتا ہے, تبھی جوگی کا کاروبار چل رہا ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ غور کیجئے. یہ تو مسلمان بابے ہیں جو نیچے سے پڑے پڑے شفا بھی دیتے ہیں, اولاد بھی دیتے ہیں, رزق بھی دیتے ہیں, سارا کچھ ہی دیتے ہیں. اپنا استنجا نہیں کر سکے تھے لیکن باقیوں کو سب کچھ دیتے ہیں. اپنا کفن نہیں اتار سکے تھے, اپنے کپڑے نہیں اتار سکے تھے, لوگوں نے ننگا کیا تھا, لیکن نیچے جا کے ان کو 1200 وولٹ کا کرنٹ مل گیا تھا دنیا کے تصرف کا, اب سارا کچھ ان کے اختیار میں تھا. ان کو تو سائیڈ پہ رہنا تھا, یہ تو مسلمان بابے ہیں. میں ہندو جوگیوں کی بات کر رہا ہوں. ہندو جوگیوں کے پاس آ کر ہندو عوام کیوں ٹھیک ہوتی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ سنیے, مسئلہ صاف سمجھ ہو جائے گا. دھاگا کاٹا, کہنے والے نے کہا کیوں؟ کہا میرا گھرانہ پاک ہے شرک سے. کہا ہماری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے, فلاں ہندو کے پاس, فلاں یہودی کے پاس جاتے ہیں, وہ جھاڑ پھونک کرتا ہے, ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا نہیں, اصل معاملہ یہ نہیں ہے. جن تمہاری, شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چبوتا ہے, تمہیں تکلیف دیتا ہے. جب تم اس مشرک کے پاس, بد عقیدہ کے پاس جاتے ہو, وہ انگلی ہٹا لیتا ہے, وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے, تم سمجھتے ہو شفا مل گئی. آپ نے سنا نہیں لوگوں کو کہتے جی بادشاہ اتنے بیمار تھے, صرف خواجہ غریب نواز والے کے مزار پہ پہنچے تھے اور بچی فوراً کھڑی ہو گئی, جن نکل گیا, دورے ختم ہو گئے, ٹھیک ٹھاک ہو گئی, لا کے گھر بٹھا دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. 4 سال ہو گئے, جن دوبارہ نہیں آیا. جن نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تجھے مشرک بنا کر. وہ شیطان تھا جو تجھے تکلیف دیتا تھا, وہ شیطان تھا جو تجھے پریشان کر رہا تھا, اور مقصد یہ تھا تو رحمان کا در چھوڑ کے مردے کے در پہ, ڈھیری پہ گر جائے, تیرا عقیدہ برباد ہو جائے. وہ اس نے پورا کر لیا, تو گیا جہنم. یا یہ ایک اور معاملہ ہے کہ اللہ نے شفا دینے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے, اس وقت پہ اللہ نے تجھے شفا دینی ہے. اب تیری مرضی حلال طریقے سے لے لے یا حرام طریقے سے لے لے. مثال سے سمجھا دوں, مزدور مزدوری کر کے روٹی کھاتا ہے, جی مزدور مزدوری کر کے روٹی کھاتا ہے. آواز نہیں آپ کی آ رہی, تنخواہ نہیں ملی, مل گئی تنخواہ مہینے دی, پھر بولو تو صحیح. مزدور مزدوری کر کے روٹی کھاتا ہے, اس کو روٹی کون کھلاتا ہے؟ جی ڈاکو ڈاکہ ڈال کے روٹی کھاتا ہے, اس کو کون کھلاتا ہے؟ سمجھ آئی مثال؟ ڈاکو کو روٹی بھی اللہ کھلا رہا ہے, مزدور کو روٹی بھی اللہ کھلا رہا ہے. ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے, ایک حرام طریقے سے کھا رہا ہے. ایک ہے جو سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے اللہ یہ معصوم بچہ بیمار ہے,
میں تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گا، یہ مر جائے مجھے منظور ہے، میں کسی بابے کا کڑا نہیں پہناؤں گا، میں کسی پیر کے تعویذ اس کے گلے میں نہیں ڈالوں گا، میں تیرا در چھوڑ کے غیر کا سوالی نہیں بنوں گا، پڑا ہوں تیرے در پہ، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو بھی اللہ شفا دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا کے گر جاتا ہے، اس کو شفا کون دیتا ہے؟ اس کو بھی اللہ شفا دیتا ہے۔ ایک نے حلال طریقے سے شفا لے لی، ایک نے حرام طریقے سے لے لی، ایک توحید کے راستے پہ چلتا رہا، دوسرا شرک کے راستے پہ گر کے گمراہ ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، اس رمضان کے آنے سے پہلے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ آپ کے عزیز، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے قریبی، آپ کے رومیٹ، اگر وہ اس شرک کی وادی میں ڈوبے ہوئے ہیں، رمضان آ رہا ہے، سارا زور اس پہ لگاؤ کسی طرح یہ بندہ توحید پہ آ جائے، محبت سے، پیار سے، علم کی بنیاد پہ، خالی ڈھکوسلے نہیں، خالی زور نہیں، خالی شور شرابہ نہیں، علم کی بنیاد پہ، دلائل کی بنیاد پہ اس کے سامنے توحید کا پیغام رکھو۔ اگر آپ نے رمضان کے آنے سے پہلے عقیدہ درست کر لیا، ایمانیات میں کامیاب ہو گئے، ایک اللہ پر ایمان لے آئے، شرک کی غلاظتوں سے آپ نکل گئے، غیروں کی امیدوں سے آپ نے دامن توڑ لیا، مبارک ہو آپ کو، آپ نے ایسا رمضان پایا ہے کہ اب آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور اگر ماجرا اس کے خلاف ہے، عقیدے کی خرابی ایسی ہے کہ جی اتنی باتیں تو آپ کی سمجھ آ گئی کہ کسی کی قبر پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی ڈھیری کا طواف نہیں کرنا چاہیے، کسی کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھ کے نہیں پکارنا چاہیے، لیکن یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے حضرت ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بڑی عبادتیں ریاضتیں کر کے انہوں نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں، اب ان کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے، ان کی ہر بات ہمارے لیے ماننے لازم ہے، یہ جو فرما دیں۔ وہ پنجابی میں مختصر کہتے ہیں 2 رکعت نماز انیرا جو حال امام دا وہی میرا، اللہ اکبر۔ ہم نے تو ان کا لڑ پکڑ لیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بابا جی جہاں لے جائیں گے ہم جا رہے ہیں پیچھے پیچھے۔ ان کے سامنے آپ لاکھ حدیث رسول پیش کریں کہ پیارے بھائی، قرآن پاک کا حکم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حکم یہ ہے کہ جنت کا راستہ، جنت کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوانا ہے، اور آپ نے خوشخبری دی ہے اپنی امت کو، من اطاعنی، جو میرے پیچھے چلا۔ نبی تو فوت ہو گئے، نبی تو اللہ کی جنتوں میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مہمان بن گئے میرے مولا کی جنتوں کے۔ کیا معنی جو میرے پیچھے چلا؟ جس نے نماز محمدی پڑھی، جس نے روزہ محمدی رکھا، جس نے حج محمدی کیا، جس نے زکوٰۃ محمدی دی، جس نے نکاح محمدی دیا، جس نے طلاق محمدی، ایک ایک عمل میں وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو چیک کرتا رہا، ٹٹولتا رہا، کھولتا رہا، پڑھتا رہا کہ میں نے ہر عمل محمدی کرنا ہے۔ مبارک ہے یہ رمضان، اس کو گیا جنت میں۔ اور اس نے کہا نہیں جی وہ ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، نماز ایسے پڑھنی تو چاہیے لیکن ایسے نہ بھی پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، ایسے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ٹھیک لگا، کسی کے مذہب کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ محمد کریم کا دین نہیں ہے۔ توحید کو درست کیجئے، رسالت پر ایمان کو درست کیجئے۔ اگر ایمان یہی ہے کہ ہر بندہ جس کی جو سنیں گے، جس پیر کا دامن پکڑا ہے، ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اگر قرآن پاک کی آیت آ جائے اور ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، کر لیا تو بڑی میدان مار لیا، اور اگر نہ کر سکے تو کہہ دیں گے یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے گی تو تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، جب کچھ نہیں ہو سکے گا تو پھر کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ صحابی کا اثر آئے گا تو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اپنے پیر صاحب کے قول کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، ناکامیاب ہو سکے تو مردود کہہ دیں گے، اس عمل کو، اس اثر کو چھوڑ دیں گے۔
ایک شافعی اور ایک ایسے ہی شخص کا آپس میں مناظرہ تھا. اس نے حدیث پیش کی، شافعی امام نے، شافعی مناظر نے. اب اس حدیث کی صحت بالکل ٹھیک، کوئی جواب نہ بن پڑا. وہ جواب میں کہتا ہے کہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ کہا اس حدیث کا راوی تو ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ. کہا اچھا وہ تو غیر فقیہ ہے. دیکھا کام بن گیا ہمارا. یہ وہ خرابی ہے کہ پہلے عقیدہ بنا کر پھر دلیل تلاش کرنا. مومن قرآن اور حدیث کے دلائل کی بنیاد پہ عقیدہ بناتا ہے. کچھ لوگ پہلے عقیدہ بناتے ہیں پھر اس کے لیے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. اپنے عقیدے کے خلاف حدیث آئی فوراً سر جھکانا چاہیے تھا. جب اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکا کہ اچھا تلاش کرو اس کا راوی کون ہے. راوی تو ابو ہریرہ ہے. وہ تو غیر فقیہ ہے اور غیر فقیہ کی روایت قبول نہیں ہو سکتی. المستطرف فی کل فن، المستطرف کتاب کا نام ہے، اس میں یہ پورے مناظرے کا حال لکھا ہوا. اس نے یہ کہنا تھا کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے. چھت سے ایک سانپ گرا اور اس مولوی کے پیچھے لگ گیا. وہ آگے دوڑ رہا ہے، سانپ پیچھے دوڑ رہا ہے، اور وہ شافعی امام اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ توبہ کر لے، تو نے صحابی کی توہین کی. اگر معاملہ ایسا بھی ہے، رمضان کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے. یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ گناہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ جرم چھوٹا جرم نہیں کہ آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنڈم کر دیں. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنڈم کر دیں اس لیے کہ آپ نے جو اپنا عقیدہ بنا لیا ہے حدیث اس کے خلاف آ رہی ہے. آپ احادیث رسول کو ٹھوکر مار دیں تو سمجھ لیں آپ نے بربادی کا راستہ اختیار کر لیا. اب تو معاملہ، پچھلے دن ایک مولوی صاحب کا کلپ میرے موبائل میں موجود ہے، کوئی بھائی دکھائے تو اٹھائے پھرتا ہوں ساتھ ساتھ کے. اللہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. احادیث کو برا کہنا تو تھا ہی تھا. اس نے انڈیا کے بابا جی ہیں وہ امام بخاری کو گالیاں، امام مسلم کو گالیاں، محدثین کو گالیاں کہ یہ بخارا میں بیٹھ کے مصیبتیں گھٹتے رہے اور اپنے مذہب کے مطابق حدیثیں بناتے رہے. پھر دین کیا پیش کرو گے؟ اگر امام بخاری کی تیار کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری کنڈم ہو گئی کیونکہ اس میں تمہارے عقیدے کے خلاف روایات ہیں، تمہارے مذہب کے خلاف روایات ہیں، اور تم گالیاں دینا شروع کر دو امام بخاری کو، تو مجھے بتائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن حکیم کی صحیح تفسیر کس ذریعے سے پہنچے گی؟ اگر معاملہ یہاں پر ہے تب بھی بڑی ہلاکت ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے تجھے حدیث رسول سنائی، تو نے مجھے جواب میں کسی اور کا قول سنایا، ڈرتا ہوں آسمان سے تیرے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. عقیدہ بنائیے کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی کوئی پارٹنر نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں جس کی ہر بات پہ آنکھ بند کر لی جائے. یہ ہستی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں اطاعت نبوی والا معاملہ درست ہوگا. پھر رمضان آپ کے لیے خوشخبری ہے. اس رمضان میں عمرہ کیجئے، اس رمضان میں عمرہ کیجئے. ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو. یا علی کے نعرے مارتے ہوئے نہ جا رہے ہوں. لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ہو تو اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا جیسے آپ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کر لیا. اس رمضان میں اعتکاف کیجئے، فقیروں کو کھلائیے، بیواؤں کی مدد کیجئے، مسلمانوں کا خیال کیجئے، فقراء کا خیال کیجئے. یہ سب اجر کے معاملات ہیں. قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے. ہر جگہ سے اپنے رابطے توڑ لیجئے. اور میں نصیحت کروں گا سب سے پہلے اپنے نفس کو، پھر اپنے تمام بھائیوں کو. رمضان کا چاند دیکھتے ہی اپنے گھر سے نیٹ کا کنیکشن نکال دیجئے. بڑا مشکل کام ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیگم خامن سے لڑ پڑی اور لڑ کے اپنے گھر چلی گئی، ماں باپ کے گھر چلی گئی. خامن سے کسی بات پہ اختلاف ہو گیا. وہ گھر گئی تو گھر جا کے پتہ لگا کہ ابو کے گھر کا وائی فائی کٹا ہوا ہے. صلح کر کے واپس آ گئی. کرتے وائی فائی کوئی نہیں، میری زندگی کی میں گزرے گی. رمضان کا چاند دیکھتے ہی
یہ بیماری جو ہے نا وائی فائی کی، اسے کاٹ دیجئے، اپنے گھر سے نکال دیجئے اور اپنا رشتہ اللہ کے کلام سے جوڑ لیجئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتے، آنکھوں سے آنسو گرتے اور کہتے کہ مجھے معاف کر دے، کلام الہی تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، ایک حرف کو پڑھنے پہ 10 نیکیے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم کہنے پہ 30 نیکیے، پورا سپارہ پڑھنے پہ کتنا ہوگا؟